साथ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پر نور محفل میں مجھ ناچیز کو جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا ذکر اتنا بلند کہ زباں بیاں ہی نہ کر سکے، تیرا ذکر اتنا بلند کہ زباں بیاں ہی نہ کر سکے، تو عروج نور شعور ہے تیری ثنا میں کہوں تو کیا۔ جناب صدر اور حاضرین محفل، بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ عشق رسول میں دوسروں پر سبقت رکھتے ہیں، یا یہ کہ ان کے پاس پیمائش عشق رسول کا کوئی ترازو ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی ہم خیالی اور نادانی ہے۔ کیا آپ کسی مسلمان کا کلیجہ چیر کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں رحمت للعالمین کی محبت کی مہر لگی ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ سمجھ لینا بھی تو ناانصافی ہے کہ محبت خاتم الانبیاء پر کسی محسوس شخص یا گروہ کا حق ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں جس کے دل میں شمع رسالت کی ذوفشانیاں چکا چوند نہیں مچا دیتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا عشق ہے، تو میں بلا جھجک کہہ دوں گا، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، انہی کے نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے۔ میرا ایمان ہے کہ قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے اپنے آپ کو نور سے تشبیہ دی ہے، اللہ نور السماوات والارض، لیکن اسی قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور علی نور کہہ کر پکارا ہے۔ یہ فلسفے کی کلاس نہیں، محفل عشق رسول ہے، ورنہ میں ابھی جدید سائنس اور نظریہ اضافیت کی روح سے یہ ثابت کر دیتا کہ انسانی خودی نشوونما پا کر کس طرح روشنی کی رفتار حاصل کر لیتی ہے۔ عزیزان من، سائنس کہتی ہے کہ سورج کے بطن میں 4 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت ہے۔ سورج نور کا مرکز ہے، لیکن فی الحقیقت ایک محدود مرکز جو صرف اپنے چاروں طرف گھومتے ہوئے سیاروں میں ضیاءپاشی کر رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ مومن کا قلب اپنے اندر حرارت اور روشنی کی وہ مقدار جذب کیے ہوئے ہے کہ اس ضیاء کے سامنے نور کی سب ستاریں عاجز رہتی ہیں۔ نتیجہ، بندہ مومن کی پرواز اس زمین سے بند ہو کر لو لاکھ تک جا پہنچتی ہے۔ بقول اقبال، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ جس قلب مومن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پوری دنیا میں اپنے نور کے جلوے دکھا سکتا ہے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منور کی کیا کیفیت ہوگی؟ مجھے کہنے دیجئے، وہ صرف نور کا مقام نہیں، مقام نور علی نور ہے۔ وہاں صرف روشنی کی رفتار نہیں، روشنی کی رفتار کا مربع ہے، جسے عظیم سائنسدان آئنسٹائن نے سی اسکوائر یعنی روشنی ضرب روشنی کا کر پکارا ہے۔ جناب والا، پروردگار عالم کے حسن بسیط کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صرف نور نہیں، نور علی نور ہے، صرف برق نہیں، براق ہے، صرف روشنی نہیں، روشنی کی رفتار کا مربع ہے۔ جو لوگ جنہوں نے سائنس پڑھ رکھی ہے میری بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ باہدہ بشر کی مجال نہیں کہ حقیقت سرمدیہ سے بغل گیر ہو سکے۔ موسیٰ ذی ہوش رفت با یک جلوہ صفات، موسیٰ ذی ہوش رفت با یک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ حضرات گرامی، جو لوگ سرکار دو عالم کے نور کا تصرف کائنات کے پست و بلند میں تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اسکولوں میں داخلہ لے کر کوانٹم کا نظریہ پڑھیں اور یہ غور کریں کہ کس طرح ایک ہی حقیقت با یک وقت ہزاروں مقامات پر اپنے نور کے جلوے دکھا سکتی ہے۔ آج میں بلا خوف ہوتر ایک سچی بات کہوں گا اور مذہب کے کسی دعوے دار سے ذرا بھی خوف نہ کھاؤں گا۔ میں کہوں گا کہ یہ مسائل کند ذہنوں، نالائقوں اور بیکار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ یہ فلسفہ و معرفت کی باتیں ہیں اور جن کا ارتقا رک چکا ہے۔ قرآن حکیم کے بقول ایسے لوگ جہنم میں گر چکے ہیں۔ تو مجھ سے میرا رتبہ پوچھتا ہے، میری آنکھوں کا سرما ہا کے پا ہے، وہ ہا کے پا جو طیبہ کے سفر میں مسافر دھول کر کے چھوڑتا ہے۔ تو مجھ سے میرا رتبہ پوچھتا ہے، میرے ہونٹوں پہ نعت مصطفیٰ ہے، بدن میں کپ کپی ہے، آنکھ نم ہے، زمین ساکن ہے، تن میں زلزلہ ہے۔ تو مجھ سے میرا رتبہ پوچھتا ہے، میں کیا ہوں یہ تجھے معلوم کیا، میں ایک ادنا غلام مصطفیٰ ہوں، میری منزل ہی میرا راستہ ہے۔ تو مجھ سے میرا رتبہ پوچھتا ہے، میری ہر رگ میں ذکر مصطفیٰ ہے، جسے کہتے ہیں سب نام محمد، وہ میری روح میں اترا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔